پھر مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی. جیسی بچوں کے رونے کی آواز آئی تو میں سے شاید بچے اڑ گئے اور میں بیڈ روم میں داخل ہوا. میری وائف جو تھی بستر پہ ہی وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی, موشن لیس. شی واز ناٹ موونگ. ایک بار ایک شیخ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی اور ان کے اوپر انہوں نے خطبہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیسا رشتہ تھا. خطبے کے بعد ایک شخص ان کے پاس آتا ہے, سچا قصہ ہے یہ, اور کہتا ہے شیخ the خطبہ of yours has really moved me. آج کا آپ کا جو خطبہ تھا میں اندر سے میں ہل گیا, اس خطبے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو ویسے تو بہت سے لوگ خطبے کی تعریف کرتے ہیں, لیکن جس انداز میں اس شخص نے اس شیخ کے سامنے کہا کہ یہ خطبہ اٹ ایکچولی میرے دل کو چھو کے رہ گیا. تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا ایسا, کچھ بتائیں گے تو مجھے. اور پھر وہ بیٹھا, اس نے بتایا کہ شیخ ویسے تو میں بہت ہی اچھی فیملی سے ہوں جہاں قرآن, ذکر, حدیث, حلقہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پچھلے 1 سال میں آج میں نے پہلی بار نماز پڑھی ہے. This is the first time I prayed since last 1 year. تو اسے ایسا کیوں؟ اسے کہا شیخ میں امریکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تھا اور کما بھی رہا تھا, بہت ٹف لائف تھی, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ چیزیں جو ہیں دھیرے دھیرے سیٹل ہو رہی ہیں. 30 سال کی میری عمر تھی, میری ایک بیوی تھی, ہمارے 2 بچے تھے, اور دھیرے دھیرے چیزیں جو تھیں وہ سیٹل ہو رہی تھیں. اب مجھے انٹرنشپ کے لیے مجھے پیسہ بھی ملنے لگا تھا. ہم ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے, لیکن جیسا جیسا مجھے لیوکریٹو آفرز آ رہے تھے کلینک سے, ہاسپٹل سے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہمارے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے. میرے کچھ گولز تھے, میری بیوی کے کچھ گولز تھے, کچھ مقاصد تھے, مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہم ان مقاصد کو پا جائیں گے, وقت آ گیا ہے. اور دھیرے دھیرے چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی تھیں. ہم نے ایک نیا اپارٹمنٹ بھی دیکھا. ہمارے پاس ایک پرانی کار تھی, یوزڈ کار. نیا اپارٹمنٹ دیکھا ہم نے کہ جہاں پر بیک یارڈ تھا, جہاں پر ہمارے بچے جو ہے کھیل بھی سکتے تھے. چھوٹے اپارٹمنٹ میں کھیلنے کی جگہ نہیں تھی, لیکن ہم نے سوچا جیسے ہی ہمارے پاس پیسے آئیں گے, جو بھی ہم نے جمع کیا ہے ابھی تک, اب ہم یہ نیا اپارٹمنٹ لے لیں گے. ہم نیا اسکول بھی دیکھ رہے تھے بچوں کے لیے. سارے جو پزل تھا وہ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا تھا. چلے ایک دن میں ہاسپٹل سے انٹرنشپ کے دوران گھر جلدی آیا. جس وقت پہ میں آتا ہوں اس وقت سے پہلے, اور جب میں آتا ہوں تو میری بیوی جو ہے اس وقت پر ہمارے بچوں کو سلاتی ہے. They usually take a nap at that time. چلے میں اندر آیا, میں نے سلام کیا, کوئی دکھا نہیں. میں سمجھا اندر وہ جو ہے اپنے بچوں کو سلا رہی ہے. میں نے کچھ کھایا پیا, پھر مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی. جیسے ہی بچوں کے رونے کی آواز آئی تو میں سے شاید بچے اڑ گئے اور میں بیڈ روم میں داخل ہوا. اس سے کہا میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو بچے جو ہے وہ رو رہے تھے بستر کے اوپر, اور میری وائف جو تھی بستر پہ ہی وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی, موشن لیس. شی واز ناٹ موونگ. کیونکہ میں ڈاکٹر تھا, میں نے جا کر اس کو چیک کیا, میں نے ہلایا اس کو, اس کی باڈی کو, اس کی نفس دیکھی, اینڈ آئی ریئلائز, مجھے احساس ہوا کہ شی پاسڈ اوے, اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے کہا میں کچھ دیر کے لیے مجھے لگا کہ سب کچھ میرا چلا گیا. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میرے بچے رو رہے تھے, مجھے ان کو گود میں بھی نہیں اٹھا پایا. اس نے کہا کہ فیونرل ہوا, جنازے کی نماز ہوئی. جنازے کی نماز ہونے کے بعد جو ہے میں 2 ہفتے میں صرف بند کمرے میں رہا, میں باہر نہیں نکلا. میں نے اپنے بچوں کو گود میں بھی نہیں لیا ان 2 ہفتوں میں. I barely ate. میں نے کھانا تک نہیں کھایا صحیح سے. I barely slept. میں سو بھی نہیں پایا صحیح سے 2 ہفتے. میں صرف کمرے میں بند تھا اور لائٹ بھی نہیں جلائی میں نے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ نہیں بچا. میں اپنے بچوں سے کیسے کہوں گا کہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ اب تم کسی کو اپنی ماں نہیں بلا سکتے. ان 2 ہفتوں میں نے اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی گود میں نہیں لیا, گود میں نہیں اٹھایا میں نے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی اب میں کیسے دوبارہ سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا, کیسے دوبارہ نارمل روٹین ہوگا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مائی لائف ڈڈ ناٹ میک اینی سینس ٹو می. اور کہہ رہا تھا کہ اس میری وائف کی موت کے بعد ایک چیز جو میرے ساتھ ہوئی, آئی لاسٹ مائی ایمان. میرا اللہ پر ایمان چلا گیا. کہ میرا بھائی جو تھا وہ ماشاءاللہ دینی تھا, اور وہ اس نے اس دوران جب میں انکیپیبل تھا اپنے بچوں کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے, میرے بھائی نے میرے بچوں کی دیکھ بھال کی. اور میرا بھائی ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا
कि माय ब्रदर यू नीड टू प्रे, तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगी, यू नीड टू टॉक टू अल्लाह, तुम्हें अल्लाह से बात करना, यू नीड टू गेट बैक टू वर्क। वो हमेशा ये कहता रहता था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनता था। फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई और मैं काम पे जाने लगा, बच्चों के साथ मेरा रवैया ठीक हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ। और एक दिन मेरा भाई मेरे पास आया और उसने कहा कि ब्रदर आज जुम्मा है और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ मस्जिद आ रहे हो। मैं मना करता रह गया लेकिन वो नहीं माना और आज वो मुझे मस्जिद लेकर आ गया। अगले जब मैं मस्जिद आया, मुझे नहीं पता था इस मस्जिद में आने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा मेरे साथ, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। लेकिन जब मैंने खुतबा सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आपसे, तो उसने कहा कि मुझे फिर एहसास हुआ कि माय नबी, मेरे प्रॉफिट, मेरे नबी जो थे वो भी इन हालात से गुजरे थे। ही ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम थिंग। उन्होंने भी, ही ऑल्सो फेल्ट माय पेन, जो पेन मैं महसूस कर रहा था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पेन से गुजर चुके हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि अगर किसी की अपनी खुद की वाइफ का जब इंतकाल होता है, उनके बच्चों की कोई मां नहीं रहती, तो वो कैसा महसूस होता है। माय प्रॉफिट ही वेंट थ्रू दैट स्टेज, आई फेल्ट रिलेटेड टू हिम, मुझे लगा कि आई कनेक्टेड विद हिम, मैं अपने नबी से जुड़ गया आज के खुतबे के बाद। और फिर आई रियलाइज्ड कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम if he can go on like a normal human being after the death of his wife and the mother of his children, so can I. अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात से गुजर के भी अपनी जिंदगी आगे उनकी गुजरी और उन्होंने बाकी के जो अचीवमेंट्स थे अपनी लाइफ की वो किए, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अगर मेरे प्रॉफिट ने ये किया तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो ये महसूस करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन हालात से गुजरे, मतलब एक इंसान जब उन हालात से गुजरा और जब उसे पता चला कि मेरे नबी भी उन हालात से गुजरे, तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाया, रिलेट कर पाया।